السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں اور جس جگہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے چینل کو وقت نکال کے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو سے جو باتیں آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں ان پر، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس بات کو یا اس ویڈیو کو آگے مزید شیئر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو ترغیب بھی دیتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، اور پھر آگے شیئر بھی کریں، تاکہ جلد از جلد پورا پاکستان ہمارے ساتھ چلے اور ہم اپنے پورے پاکستان کو آنے والے کل کے لیے بہتر تیار کر سکیں، اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ کو بہتر کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 4737، یعنی 4737۔ تو یہ آج کی حدیث جس پر ہم غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر اپنی امت کے لیے اچھا سوچتے رہے، اچھا بیان کرتے رہے، اور اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور جس کا خود اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کہہ کر ہمارے اوپر احسان جتلایا ہے کہ میں نے آپ کو یعنی اس امت کو، ان انسانوں کو، موجودہ دور کے لوگوں کو اپنا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ان کی کتنی ویلیو ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ حضرت ابوبکر کی اپنی ایک جگہ پہ ویلیو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک ویلیو ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حضرت علی کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا بے بہا اور بھی احادیث ہیں حضرت علی کے بارے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ یہ تو پہلے 4 خلفاء ہیں نا، اس کے علاوہ باقی صحابہ جو ہیں ان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ یعنی کس طرح سے کتنی ویلیو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو حضرت علی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف، جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں، یاد دلاتے رہتے ہیں آپس میں، تاکہ آنے والا کل جو ہے پاکستان کا بھی اور پاکستان میں رہنے والوں کا بھی بہتر ہو۔ تو اس میں سر فہرست ہم رکھتے ہیں سچ بولنے کی عادت۔ جب ہم سچ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ سچ بولیں، اور سچ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے،
یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ آپس میں گرم سرد ہوتے ہیں اور اس کے بعد بات تھانوں تک اور تھانوں سے پھر عدالتوں تک چلی جاتی ہے، جہاں پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے یہ ادارے جو ہیں اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو اگر وہ ادارے ہمارے جو ہیں وہ بے حس ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو کم از کم آپ خود تو اپنے لیے اچھا سوچ لیں کہ یہ چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے آپس میں، اس پر ہم دونوں میں سے ایک بندہ اکڑ جاتا ہے اور ایک ضد بن جاتی ہے اور اسی سے پھر لڑائی بڑھتی ہے، لڑائی سے بعد تھانے جانا پڑتا ہے اور تھانے سے بعد عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے کو درگزر یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کی کسی حرکت پر صبر کرنے کی کیوں ہم ویلیو نہیں دیتے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیوں نہ ان تھانوں اور عدالتوں سے بچنے کے لیے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کے بتائے ہوئے بہترین ذریعے جو ہیں، صبر کا ذریعہ ہے، برداشت کا ذریعہ ہے، اس پر ہم کیوں عمل نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا چاہیے، خود ہی کر لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی جیبیں خالی کریں جا کے تھانے میں، اور اس کے بعد پھر جیبیں خالی کرتے ہی رہیں عدالتوں میں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس سے ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی عادت پڑے گی، اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، سوری کہہ لو، معافی مانگ لو، معذرت کر لو، لیکن بات کو آگے نہ بڑھاؤ بلکہ اپنے تئیں ہی ختم کر لو۔ تو اس طرح سے ایک تو ہمارا مسئلہ یہاں کا یہاں ہی حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں جو رشوت سر عام ہے، بے بہا ہے، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے دور میں، تو اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنے کا موقع ملے گا، اور یہ ادارے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا انہیں بھی موقع ملے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے کوشش کریں زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، اور آج کل کیونکہ الیکشن نزدیک ہے تو ووٹ جو ہے وہ اسے ضرور سوچ کر ڈالیں، کیونکہ ووٹ جو ہے بظاہر آپ کی ایک چھوٹی سی پرچی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ پارٹی لیول پر آگے جاتا ہے معاملہ، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پارٹی جو بھی جیتتی ہے، وہ حکومت بناتی ہے، اور اپنے 5 سالہ دور میں جو بھی وہ اچھے کام کرتی ہے اس میں بھی آپ حصہ دار بن جاتے ہیں اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے، اور اگر وہ برے کام کرتی ہے، اپنے پاکستانیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تو اس صورت میں اس پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ووٹ ڈالیں ضرور، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن سوچ کر۔ تو باقی باتیں آئندہ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔